اب سوال ہوتا ہے تقویٰ بعد میں بتاؤں تقویٰ کیا ہے، روزے کیوں رکھوا رہے اللہ ہمارے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج پھر ایک بار ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں، جس بیان کے اندر حضرت قاری صاحب نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا روزہ کینسل ہو جایا کرتا ہے رب کائنات کے ہاں۔ وہ کون سے لوگ ہیں آج آپ اس ویڈیو کے اندر جان سکتے ہیں۔ ابھی چاند نظر آوے 29 بھی ہوئے 30 بھی ہوئے، کیوں رکھواتے روزہ اللہ؟ کیا ملتا اللہ کو؟ ہم بھوکے رہے یا گرمی کا موسم شروع ہو گیا، دھیرے دھیرے گرمی بڑھتی جا رہی ہے، کبھی کبھی 40 ڈگری اور 41 ڈگری تک گرمی پہنچتی ہے، کیا ملتا اللہ کو؟ ہم بھوکے رہے، ہم پیاسے رہے، بیوی سے دور رہے۔ اور عجب معاملہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، گھر میں کھانا بھی ہے۔ دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد جا کے فریج کھولو نا، ٹھنڈے پانی کی اور لال شربت کی بوٹلیں نظر آتی ہے، مگر وہ بندہ نہیں پینا۔ مغرب کے وقت جو ہوگا، مغرب کے وقت ہوگا۔ تو میرے پیاروں، کیا ملا اللہ کو؟ ہم بھوکے بھی ہے، پیاسے بھی ہے، بیوی سے دور بھی ہے، کیا ملا؟ میرے دوستو، اللہ فرماتے میرا بندہ 12 مہینے میں 1 مہینے تجھے جو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، مقصد یہ کہ تقویٰ۔ مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور تقویٰ آ گیا تو جنتی۔ تقویٰ جس کو مل گیا سمجھو وہ اللہ کا ولی ہے، اور جو اللہ کا ولی ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والے تم پر روزے فرض، اے مصطفیٰ تم پر بھی روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی روزے فرض، اور روزے ایام معدودات 29 دن بھی ہوں گے یا 30 دن بھی ہوں گے، لیکن سب کا مقصد ہے لعلکم تتقون۔ تقویٰ کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب تقویٰ ہے تو روزہ قبول، تقویٰ نہیں روزہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اب تقویٰ کس کو کہتے ہیں میرے پیارو؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ لفظ عربی ہے تقویٰ، ہاں، تو آدمی پریشان ہوتا ہے، یہ تقویٰ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے میرے پیارو، اللہ کی قسم، ان الدین یسر، اللہ نے شریعت مطہرہ کو بہت آسان بنایا ہے۔ تقویٰ کیا معلوم؟ تقویٰ کیا ہے؟ گناہ آپ کے سامنے ہے، بولو گناہ آپ کے سامنے، اور کرنے کی طاقت ہے، روکنے والا کوئی نہیں۔ گناہ جیسے مثال کے طور پر ہم باہر نکلے، ایک عورت سامنے سے گزر رہی ہے، بھائی اس کو دیکھنا حرام؟ ارے بولو دیکھنا، ہاں بولو نا، دیکھنا تو گناہ سامنے ہے، بولو گناہ۔ اگر آپ دیکھتے ہیں عورت کچھ بولے گی آپ کو؟ نہیں۔ اگر آپ کے امی ابا بھائی بہن یہاں کوئی نہیں، اور اگر ہوئے تو وہ بھی کوئی کچھ بولے گا، کوئی دوست احباب بولے گا؟ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہاں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن گناہ ہے۔ آپ نے گردن جھکا دی صرف یہ سوچ کر کوئی نہیں دیکھتا، میرا اللہ تو دیکھتا ہے، میرا اللہ تو دیکھتا ہے، میرے مصطفیٰ کو تو اس کی خبر ہوگی کہ میں نے یہ کام کیا تھا۔ آپ نے گردن جھکا دیا اور عورت کو نہیں دیکھا، بس قرآن کہتا ہے جا تجھے تقویٰ نصیب ہو گیا، جا تجھے تقویٰ مل گیا، تقویٰ مل گیا، روزے قبول ہو گئے، روزے قبول ہو گئے، اللہ کا ولی بنا، اللہ کا ولی بنا، بغیر حساب و کتاب کے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ گناہ کرنے کی طاقت ہو، جیسے میں ابھی آپ کو ایک پریکٹیکل بتانے جا رہا ہوں، سب سنیں گے، پریکٹیکل سنیں گے، ہمارا روزہ کیسا ہوتا ہے، تقویٰ کہاں آتا ہے ہمارا، اور کہاں ہمارا تقویٰ ڈیمیج ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں۔ ہمارا روزہ، سب لوگ ماشاءاللہ رمضان مہینہ تہجد پڑھتے ہی ہے، کیونکہ سحری میں اٹھنے کا تو سوچتا ہے 2-4 رکعت پڑھ ہی لوں، ایسے تو نہیں پڑھتا، لیکن اب سحری، اور سحری میں بھی ماشاءاللہ ہمارے رامپورہ میں کڑی کھچڑی، سحری میں کڑی کھچڑی، تو پورا دن کھٹی کڑی کی طرح منہ لٹکا کے گھومتا رہتا ہے پھر۔ لیکن میں تو کہتا ہوں کھاؤ، سحری میں کڑی کھچڑی کھاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، ان فی السحور برکہ، ہمارے نبی نے فرمایا سحری کرنے والے کے گھر میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو ہم تہجد پڑھتے، بولو الحمدللہ، 90% ہمارے لوگ
رمضان میں تہجد بھی پڑھتے، سحری بھی ہوتی ہے، اس کے بعد فجر کی اذان ہوتی ہے، اول وقت میں فجر کی نماز ہوتی ہے، بعد جماعت نماز ہوتی ہے، 2 رکعت سنت گھر میں ادا کرتا ہے، 2 رکعت فرض مسجد میں امام کے پیچھے ادا کرتا ہے، پھر تعلیم بھی ماشاءاللہ ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اللہ کے ولی اشراق بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم گھر جاتے ہیں، رمضان کی بات کرتا ہوں، گھر جاتے ہیں، بریک فاسٹ، ناشتہ، چائے کافی کچھ نہیں، تو سو جاتا ہے کیونکہ رات کا اٹھا ہوا ہے نا، تہجد کا اٹھا ہوا ہے، سو جاتا ہے. اب کب اٹھے گا؟ کوئی جیسا جس کا کام ہے، کوئی 8 بجے، کوئی 9 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 11 بجے، کوئی 12. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا اب اٹھا 11 بجے اٹھا، سمجھو مثال کے طور پر، فور ایگزامپل 11 بجے اٹھا، اٹھنے کے ساتھ چائے پانی کیا کرنے کا، کیا کرے گا معلوم؟ سیدھے وہ لائٹ کا جو سوئچ بورڈ ہے نا وہاں جائے گا، کیونکہ وہ لٹک رہا ہے. کیا لٹک رہا ہے؟ موبائل. یہ موبائل کو یہ لیا، کچھ آیا نہیں آیا، وہ اس نے یوں گھمانے کا. مجھے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا انگلی بہت کرتا. میں نے کہا یہ انگلی کرتا ہے، انگلی کرنے کی عادت اس کو بولتے ہیں، یہ انگلی کرتا ہے. اچھا دیکھنا آپ دیکھنا، دیکھے گا اور پھر کیا کرے گا؟ کسی کو بھی فون لگائے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، فون لگائے گا. اور سوال کیا پوچھے گا معلوم؟ روزہ رکھا تم لوگوں نے؟ نہیں، تیرا باپ اکیلا رکھا. دوسرا سوال، خاص کر کے ہماری ماں بہنوں کا سوال، فوراً ماں بہنیں دوپٹہ ہوگا، دوپٹے کے اندر موبائل گھسا ہوگا، اور کیا سوال کرے گی معلوم؟ ہماری ماں بہنیں دوسروں کو سوال یہ کرے گی، او سحری کیے کہ نہیں کیے برابر؟ افطاری میں کیا بنانے والے؟ سموسے بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ بولو یہ سب سوال. لیکن میں کہتا ہوں یہ سوال بھی ٹھیک ہے، کرو، کوئی بات نہیں. روزہ رکھا نہیں رکھا، انفارمیشن، کائنڈ انفارمیشن. سحری ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. افطاری ٹھیک. لیکن ہمارے یہاں کیا معاملہ ہوگا معلوم ہے؟ 2 روزے دار ملیں گے، ظہر کی نماز پڑھنے آئیں گے، اور ظہر کی سنت بھی پڑھی ماشاءاللہ، ظہر کی فرض بھی پڑھی، پھر اس کے بعد ظہر کی 2 رکعت سنت پڑھی، پھر 2 رکعت نفل پڑھی، پھر اس کے بعد بیٹھ کے قرآن پڑھا، پھر اس کے بعد میں وہ جا رہا. اب جاتے جاتے عبداللہ نہیں دکھتا ہے، عبد الرحمن نہیں دکھتا، یا کوئی بھی نام، ایوب نہیں دکھتا، فلاں نہیں دکھتا. کہا دیکھو معلوم نہیں ہے، اس نے سب کی ٹوپی پھرا دی ہے، کتنوں کا پیسہ کھا کے بھاگ گیا ہے. ہاں بولے میرے کو معلوم تھا وہ ایسا ہی کرے گا، ٹوپی پہنا کے بھاگ گیا، وہ میرے پاس بھی آیا تھا، وہ تو اچھا ہے کہ میرے کو اللہ نے بچایا. بولو یہ بات ہو رہی ہے. اچھا آپ کے یہ بات کرنے سے وہ پیسہ لا کے دے دے گا؟ کیا ہے، میں کہتا ہوں مانو کیا اس نے گناہ، کیا وہ لا کے پیسہ دے دے گا؟ وہ لا کے پیسہ نہیں دے گا. لیکن میرے پیاروں، میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، ہمارا روزہ کینسل ہو گیا، ہمارا روزہ کینسل ہو گیا. ہم کیا سمجھتے؟ جان بوجھ کے کھایا تو روزہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کے پیا تو روزہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کیا تو روزہ ٹوٹ گیا. نہیں، ایک اور چیز ہے میرے پیاروں، ہمارے نبی نے فرمایا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بلکہ بعض علماء نے تو کہا کہ پورا رمضان اللہ کینسل کر دیتا ہے. کون سا گناہ ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبہ تفسد الصوم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبہ، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. جو برائی سامنے والے میں ہے، جو برائی ہے ہم کو معلوم ہے، اس نے کئی لوگوں کا پیسہ کھایا ہے، اور ہم مسجد میں اس کا ذکر کر رہے یا باہر اس کا ذکر کر رہے، تو پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں ہم، جس کو کہتے غیبت، انگریزی میں کہتے بیک بائٹنگ، غیبت. ہمارے نبی نے کہا تیرا روزہ ختم ہو گیا. بولو تیرا روزہ. یہ موبائل پر بھی ہم شروع کرتے ہیں نا، اس کا کیا ہوا، ارے روزے کی حالت میں اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا. موبائل کا بٹن سوئچ آف بعد میں ہوتا ہے، اس سے پہلے ہمارا روزہ. میرے پیارو، یہ گناہ بہت کر رہے ہیں ہم لوگ. آپ کو تعجب کی بات بتاؤں، ہمارے نبی معراج پر گئے. بولو ہاں. آج بھی روزہ رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ تو پھر ہاں بولو نا ساتھ میں. ہمارے نبی معراج پر گئے، ہمارے نبی کو ایک صندوق بتایا گیا معراج پر. صندوق سمجھتے ہو؟ بیگ اٹیچی. لیکن وہ ہماری بیگ الگ ہے. ہمارے نبی فرماتے اتنا بڑا بیگ مجھے معراج میں بتایا گیا، الصندوق الاخضر الازرق. ہمارے نبی فرماتے اتنا بڑا بیگ مجھے بتایا گیا، اتنا بڑا بیگ مجھے بتایا گیا، جو ہرے رنگ کا تھا، گرین کلر کا تھا، اور چمک 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 جگمگاتا تھا، جگمگاتا تھا. کہا اتنا بڑا بیگ. ہاں کون کہہ رہے؟
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ معراج پر مجھے وہ بیگ بتایا گیا تو ہمارے نبی نے پوچھا اما ھذا الصندوق الاخضر الازرق، ہمارے نبی نے کہا یہ کیا صندوق ہے؟ تو کہا گیا ابھی تو آپ معراج میں آئے ہو، ابھی تو آپ کہاں پر آئے ہو؟ معراج میں آئے ہو، ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے، بولو ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے، آپ پر روزے فرض ہوں گے۔ بتاؤ ہمارے نبی مدینہ گئے، روزے فرض ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تیرے بولو نا، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ نے فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا اِذَا انسَلَخَ شَهْرُ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ إِلَّا رَمَضَانَ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے فرض ہوئے مدینہ منورہ میں تو وہاں معراج پر کہا گیا آپ مدینہ جاؤ گے، آپ پر، آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے، جس کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام ڈائریکٹ یہ صندوق میں آئے گا، اور جس کا نام صندوق میں آئے گا اللہ نے کہا میری قسم بغیر حساب کتاب جنت میں پہنچا دوں گا۔ ہمارا آج تک کتنے رمضان گئے، نام پہنچا نہیں پہنچا؟ میرے دوستو سب سے بڑی چیز ہے تقوی۔ رمضان آ رہا ہے، ہو سکتا کل سے روزے شروع ہو جائے، آج ہی سے جمعہ بعد سے ارادہ کر لو کہ گناہ کرنے کی طاقت ہوگی، ہمت ہوگی، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے، مگر کیوں نہیں کر رہا؟ کس لیے نہیں کر رہا؟ اللہ کیا آئینے کے سامنے کھڑا ہے، شیو کرنے کا ہے، کیا شیو کرنے کا ہے؟ داڑھی شیو کرا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کہ بیوی کو بھی معلوم ہے میرا شوہر داڑھی نہیں رکھتا، ماں باپ کو بھی معلوم ہے میرا، لیکن اس نے ریزر ہاتھ میں اٹھایا، ریزر ہاتھ میں اٹھایا، یوں رکھا، پھر خیال آیا میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور میں غیروں کا چہرہ بناؤں گا، نبی کے چہرے کو دھوکہ دے دوں گا، غیروں کا چہرہ بناؤں گا، نبی کے چہرے کا مذاق اڑاؤں گا، غیروں کا چہرہ پسند آئے گا، شیطان پسند آیا، نفس پسند آیا، یہودی کا چہرہ پسند آیا، نہیں پسند آیا تو کملی والے کا چہرہ نہیں پسند آیا۔ میرے دوستو ریزر کو یہاں رکھے گا کہ نہ اب یہ داڑھی رہے گی، قسم اللہ کی تقوی آ گیا، موت تک اللہ تیرے روزے کو قبول کرتا چلا جائے گا۔ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے بھائی کہ آج سے یہ کام کریں گے۔ تقوی بولو کہ موجود ہے، بولے الحمدللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں لکھی کتاب؟ یہ اتنی بڑی کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے سامنے جو ہے نا یہ ایک والیوم ہے، اسی طریقے کا ایک دوسرا والیوم ہے، 2 والیوم مل کر یہ پوری بخاری مکمل ہوتی ہے۔ تو امام بخاری نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا خواب میں؟ کہ اللہ کے رسول بولو صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکھیاں گھوم رہی ہے، مکھیاں ٹچ نہیں ہو رہی ہے لیکن اوپر مکھیاں گھوم رہی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان مکھیوں کو ہٹا رہے۔ آپ نے ہٹایا، ساری مکھیاں ہٹ گئی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی، کیونکہ یہ تو خواب تھا۔ آپ نے اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ کو پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں، مکھیاں اوپر ہے اور ہمارے نبی کے بدن مبارک کو ٹچ نہیں ہو رہی ہے۔ تو کہنے والے نے کہا آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں، جتنی حدیث ہے، سب کو ایک جگہ جمع کرو گے اور ایک مستند کام قیامت تک کرو گے۔ چنانچہ دوسرے ہی دن سے آپ نے قلم اٹھایا اور یہ بخاری شریف کو تیار کر دیا، اور یہ بخاری شریف میں 9000 سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1,00,000 سے زیادہ حدیث زبانی تھی، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسوٹی بنائی، کون سے راوی کو لینا ہے، کون سی روایت کو لینا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، اس کا ماوا کیا ہے، اس کا ملجا کیا ہے، یہ روایت کہاں شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، وہ سب کو جانچ کر امام بخاری نے 9000 سے زیادہ حدیثوں کو جمع کیا۔ تو میری وہ بچیاں جنہوں نے مکمل بخاری کی ان کو بھی مبارکی، پڑھانے والے کو بھی مبارکی کہ انہوں نے پورے سال میں 9000 سے زیادہ حدیثوں کو پڑھا، عربی میں بھی پڑھا اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی پڑھا، تو اس طرح 18000 کے اوپر حدیثیں ہو گئی، اور پڑھانے والیوں نے تو اور بھی زیادہ پڑھا تو ان کی اور بھی زیادہ حدیثیں ہو گئی، اور جو 70 سالہ ہماری بہن ہے جنہوں نے نصف بخاری پڑھا، تو اس طرح دیکھو تو آج کی مجلس اللہ کی قسم رحمت اور مغفرت کی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب حدیثوں کے پڑھنے کو قبول فرماوے۔ اچھا جب یہ بخاری لکھی گئی اور آ گئی مارکیٹ میں
اس زمانے میں اس طرح چھپی ہوئی نہیں تھی، چمڑے کے دستاویز پر تھی، تو لوگ پڑھ رہے تھے پڑھا رہے تھے، لوگ پڑھ رہے تھے پڑھا رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک محدث تھے شیخ ابو زید، کیا نام؟ اس زمانے کے محدث شیخ ابو زید، وہ بخاری نہیں پڑھاتے تھے، وہ اپنی کوئی حدیث کی کتاب تھی، وہ بھی معتبر تھی اور وہ بھی بہت بڑے محدث تھے، وہ پڑھاتے تھے، وہ بخاری شریف نہیں پڑھاتے تھے، وہ بھی اس زمانے کے بہت بڑے حدیث کے امام تھے۔ وہ شیخ ابو زید فرماتے کہ ایک رات میں سویا تو میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ سننا، نبی نے فرمایا ابو زید میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ اے ابو زید میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ تو شیخ ابو زید نے خواب میں کہا اللہ کے رسول آپ ہی کی کتاب پڑھاتا ہوں، میں حدیث پڑھاتا ہوں اور آپ ہی کی کتاب ہے، حدیث کا مطلب ہے جو آپ نے فرمایا وہ میں پڑھاتا ہوں۔ کہا نا، میری کتاب چاہیے تو امام بخاری کی کتاب پڑھا دے، میری کتاب وہ امام بخاری کی کتاب ہے، امام بخاری کی کتاب ہے وہ میری کتاب ہے۔ دوسرے دن سے شیخ ابو زید نے اپنی کتاب کو کنارے پہ رکھا اور انہوں نے بھی سالوں سال تک بخاری کا سبق پڑھانا شروع کر دیا۔ تو یہ بخاری آپ کے سامنے ہے، یہ کسی کی کتاب نہیں ہے، یہ کہہ دو کہ مبشرات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے۔ تو 9000 حدیثوں سے زیادہ حدیث ہے، اصح الکتاب ہے، قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے۔ اچھا، جو آخری حدیث پڑھی گئی ہے، یہ آخری حدیث میں مجھے 2-3 باتیں کرنا ہے صرف۔ سب سے پہلی بات یہ کرنا ہے جو ایک بہت بڑا اشکال ہے، شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں آوے نہ آوے لیکن میری بچیوں کو سمجھ میں آئے گا۔ وہ اشکال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ ہم سب کو معلوم ہے، بولو قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو تولیں گے، ہماری نمازوں کو لایا جائے گا، ہمارے روزے کو لایا جائے گا، ہماری زکوٰۃ کو لایا جائے گا، ہمارے حج کو لایا جائے گا، وہ تولیں گے۔ جس کا پلہ بھاری ہو گیا وہ جنتی اور جس کا پلہ ہلکا ہو گیا وہ جہنمی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ جنتی ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلہ ہلکا ہو گیا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ سیدھے جہنم میں جائے گا۔ لیکن سوال کیا ہے؟ امام بخاری نے کہا وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، کہ جو ہم بولتے ہیں نا وہ بھی تولا جائے گا۔ اس پر بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ امام بخاری نے ایسا کہا کہ جو ہم بولتے ہیں وہ بھی ترازو میں رکھا جائے گا۔ تو جو ہم بولے، جیسے میں نے ابھی بولا ہوا میں اڑ گیا، میں نے بولا ہوا میں اڑ گیا، تو اس کو پھر تولیں گے کیسے؟ اس کو تولیں گے کیسے؟ جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں جواہرات کو تولا جاتا ہے، آراز کو تولا نہیں جاتا ہے۔ جیسا آپ کتاب لیں گے، یہ کتاب اس کو تولنا ہے، آپ تولیں گے کیونکہ یہ جواہرات میں سے ہے، اور جو میں نے بولا یہ آراز میں سے ہے، اس کو کیسے تولا جائے گا؟ تو سوال ہوتا ہے، امام بخاری کہتے ہیں وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، کہ ان کے بولی ہوئی چیز کو بھی تولا جائے گا، تو وہ کیسے تولا جائے گا؟ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس کی گائیڈ لکھے فتح الباری، انہوں نے اتنا اچھا جواب دیا، کہا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو اللہ آج ایسے مشین دیا ہے کہ اس میں یہ تولا جاتا ہے گرمی کتنی ڈگری ہے، یہ تولا جاتا ہے کہ سردی کتنی ڈگری ہے۔ بلکہ آپ کرکٹ کے میدان یا فٹ بال کے میدان میں جاؤ تو اس نے جو شاٹ مارا اس کی سپیڈ کیا تھی وہ بھی مشین بتاتا ہے۔ تو آج کے زمانے کا سائنس اور ٹیکنالوجی اتنا آگے بڑھ گیا کہ ہم آراز کو، سپیڈ کو، گرمی کو، حرارت کو، برودت کو تول سکتے ہیں۔ تو اللہ اگر ہماری بات کو تولے تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ دوسری بات، حافظ ابن حجر فرماتے کہ ہم جو بولے، اب سوال ہوتا ہے تولا کیسا جائے گا؟ تو قرآن کریم میں لکھا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لہا، ارے کل تو قیامت میں زمین بھی بولے گی، زمین بولے گی ہم نے کیا بولا ہے دنیا میں، قیامت میں کون بولے گی؟ زمین بولے، اور اس وقت ہم کہیں گے زمین بولی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جس اللہ نے تجھے بلایا وہ زمین کو بھی بلوا سکتا ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ یہ سوال ہونا نہیں چاہیے کہ اللہ ہمارے اقوال کو کیسے تولیں گے، وہ اللہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اعمال کو بھی تولیں گے اور ہمارے قول کو بھی کیا کریں گے؟ تولیں گے۔ لیکن ایک اور جواب بھی دیا، ایک اور جواب یہ دیا کہ یہاں پہ جو کہا نا کہ اعمال تولے جائیں گے یا قول تولا جائے گا، وہ نہیں ہے، بلکہ ہر
آدمی کو لایا جائے گا اسی کو ترازو پہ کھڑا کر دیا جائے گا. جیسا میرا تولنے کا جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ میرے کو بلائیں گے, آپ کو بلائیں گے, اور اس کو ترازو میں کھڑا کریں گے. تو اس سر کے بال سے لے کر پاؤں تک اس نے جتنے اعمال, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اللہ کا حق, بندوں کا حق, زبان, کان, ناک, ہاتھ, پاؤں, گناہ, نیکی, سب ایک ساتھ میں تولا جائے گا. تو معلوم ہوا کہ ہمارے اعمال کو نہیں تولا جائے گا, ہماری زبان کو نہیں تولا جائے گا, بلکہ پوری انسانی کو کیا کر دیا جائے گا, تولا جائے گا. اور اس کا جواب کتنا اچھا ہے کہ آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا, حضرت عبداللہ ابن مسعود. کیا نام؟ وہ بہت دبلے تھے, بہت دبلے. تو وہ ایک مرتبہ مسواک توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھے. وہ مسواک اس وقت توڑتے تھے درخت پہ سے, تو درخت پہ, جنگل کے درخت پہ چڑھے مسواک توڑنے کے لیے. تو جب چڑھے نا تو صحابہ کرام نے دیکھا ان کا پاؤں بہت پتلا, ان کا پاؤں کی پنڈلی بہت پتلی. تو صحابہ کو ہنسی آ گئی کہ دیکھو ان کا پاؤں دیکھو کتنا چھوٹا سا ہے. ہمارے نبی بھی وہاں تھے, ہمارے نبی نے پوچھا ہنس کیوں رہے ہو؟ تو کہا ان کا پاؤں دیکھو کتنا چھوٹا اور ان کی پنڈلی کتنی چھوٹی ہے. ہمارے نبی نے کہا کہ ان کی پاؤں چھوٹا ہے, ان کے پاؤں کی پنڈلی چھوٹی ہے, لیکن قیامت میں جب ترازو میں عبداللہ ابن مسعود کو کھڑا کیا جائے گا, اعمال اتنے مضبوط ہے کہ ان کا وزن پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہو جائے گا. تو معلوم ہوا کہ انسان کو تولا جائے گا, نہ نماز, نہ روزہ, نہ زکوٰۃ, نہ حج, نہ قول, نہ کان, نہ ہاتھ, نہ ناک, سیدھے ڈائریکٹ کس کو تولا جائے گا, انسان کو تولا جائے گا. تو یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ انسان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا, ان کے اقوال کو بھی تولا جائے گا. میں یہاں پہ صرف تھوڑی باتیں کر رہا ہوں. دوسری بات جو میرے کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان بہت زبردست زبان ہے. دیکھو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا ہے, القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. یہاں امام بخاری عربی زبان کو بتانا چاہتے ہیں. ہماری گجراتی میں آپ کو نہیں ملے گا, اردو میں نہیں ملے گا. یہ صرف عربی زبان کا کمال ہے کہ کلمہ ایک ہوگا, ترجمے دو ہوں گے. بولو کلمہ ایک, ترجمے دو, اور دونوں ترجمے آپس میں اپوزٹ ہوں گے, دونوں ترجمے آپس میں اپوزٹ ہوں گے. تو یہ جب تک ہم مدرسے میں نہیں جائیں گے, عربی زبان نہیں سیکھیں گے, کسی اچھے عالم کے پاس نہیں بیٹھیں گے, وہاں تک اللہ کی قسم بخاری پڑھنا پڑھانا آسان نہیں ہوگا. کیونکہ عربی زبان میں کون سا کلمہ کہاں لانے کا, وہ جیسا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, ایک لفظ قسطن, بولو کون سا لفظ, قاف سین تا, اس کے ایک معنی آتے ہیں انصاف کرنا. بولو اس کے ایک معنی کیا آتے ہیں, انصاف. قرآن کریم میں فرمایا کونوا قوامین بالقسط, اللہ نے کہا انصاف کرو. بولو کیا کرو, انصاف کرو, انصاف کرو, انصاف کرو. اچھا یہی قسطن کے معنی آتے ظلم کرنا, یہی قسطن کے معنی, کہاں انصاف کرنا اور کہاں قسطن کے معنی وہو الجائر, ظلم کرنا. قرآن کریم میں بھی, قرآن کریم کے اندر ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, اللہ فرماتے ہر ظالم جہنم کا ایندھن بنے گا. تو دیکھو قسطن ادھر بھی ہے, قسطن ادھر بھی ہے, ایک کا ترجمہ انصاف کرنا, ایک کا ترجمہ ظلم کرنا. اسی طریقے سے عربی میں ایک اور کلمہ ہے عدل, 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 عدل کے معنی آتے ہیں انصاف کرنا. قرآن کریم میں ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ کس کا حکم دیتے ہیں, انصاف کرنے کا. اور یہی عدل کا ایک ترجمہ آتا ہے غلط کام کرنے کا. کیا کرنے کا, غلط کام. قرآن کریم میں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, غلط کام کا, کہاں انصاف کرنا, کہاں غلط کام کرنا. تو امام بخاری آخر میں لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عربی زبان کوئی آسان زبان نہیں ہے, بہت مشکل زبان ہے. عربی نحو ہے, صرف ہے, منطق ہے, اس کے سیگے ہے, اس کی گردان ہے, بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ہماری بیٹیوں کو اور معلمات کو اور متعلمات کو اللہ جزائے خیر دے, پورا سال جا کے کھپتے ہیں, اور ہمارے مدرسے کے بچے 10 سال جا کر کھپتے ہیں, تب جا کر ان کو عربی زبان کا کچھ حصہ آتا ہے. تو یہ بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ دعا کرو کہ اللہ ان بچیوں کو بھی کامیاب کرے اور ہم کو بھی کامیاب کرے, اور عربی زبان کی فصاحت, بلاغت, طلاقت, سلاست اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے. خیر یہ تو جو سند پہ اور جو امام بخاری نے کہا اس پر بات ہو گئی, وقت ابھی بہت کم ہے. آخری بات پر میں آتا ہوں کہ 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہے. میں حدیث پڑھ لوں, اس کے بعد میں پھر آخری بات میں کر لوں. حدیث اس طریقے سے پڑھیں گے, باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر.
وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن. دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہے. بولو دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہے. اب سوال ہوتا ہے دو کلمے کس کو پسند ہے؟ اللہ کو پسند ہے. تو ایسا لگتا ہے اللہ بہت بڑے تو دو کلمے بھی بہت بڑے ہوں گے. بولے دو کلمے اللہ کو پسند ہے. کس کو پسند ہے بولو؟ تو بہت بھاری ہوں گے. اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں تو کلمے بھی بہت بھاری ہوں گے. کہا نہیں، خفیفتان علی اللسان، وہ دو کلمے بہت ہلکے پھلکے زبان پر، بہت ہلکے پھلکے زبان پر. اللہ کو بہت پسند ہے لیکن زبان پر بہت ہلکے پھل. تو سوال ہوتا ہے ہلکے پھلکے ہوئیں گے تو پھر اس کا وزن ہی کیا ہوگا؟ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، نہیں، قیامت میں ترازو میں بہت بھاری ہو جائیں گے. اللہ کو بہت پسند ہے، بولو ایک بات، زبان پہ بہت ہلکے پھلکے، لیکن ترازو قیامت میں بھاری بھاری ہو جائے گا. وہ کون سے دو کلمے؟ بولو ساتھ میں بولو، سبحان اللہ و بحمدی، ایک سبحان اللہ العظیم. بولو پہلا کلمہ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. تو یہ پوری حدیث ہو گئی. تو ہم کو یہ حدیث کیوں پڑھائی گئی ہے کہ ہم یہ کلمے زیادہ سے زیادہ پڑھیں. آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنا؟ جلدی بولو سنا. میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں. سنا؟ کہاں اڑتے تھے؟ ہوا میں. کیونکہ اللہ نے ہوا کو بھی غلام بنایا تھا. حضرت سلیمان کے لیے اللہ نے ہوا کو بھی غلام بنایا. اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. ایک مرتبہ حضرت سلیمان تخت میں بیٹھے اور یہ ہوا میں اڑے اڑے اڑے. کوئی بیچارہ غریب سریب آدمی نیچے کھڑا تھا، اس نے یوں دیکھا، او ہو حضرت سلیمان ہوا میں اڑتے. اس نے کہا واہ تیری قدرت اللہ سبحان اللہ، واہ تیری قدرت اللہ سبحان اللہ. اس نے اتنا کہا. حضرت سلیمان علیہ السلام واپس نیچے آئے اور وہ غریب سریب آدمی کو کہا کیا کہا تو نے؟ کہا آپ کا یہ اڑنا دیکھ کر میں نے کہا کیا اللہ کی قدرت ہے سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کی قسم، یہ جو تخت ہے نا، تخت میرا یہ ختم ہو جائے گا. میں خود نبی ہوں نا، ایک دن یہاں نہیں رہوں گا، لیکن تیرا سبحان اللہ کا ثواب قیامت تک چلتا رہے گا. یہ کون سا جملہ؟ سبحان اللہ. اور کل رات کو میں جیتالی گاؤں میں تھا حافظ صاحب، تو میں نے وہاں پہ بتایا ہمارے نبی نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی. سورج گرہن ہوتا ہے نا، ہمارے نبی کے زمانے میں ہوا. ہمارے نبی نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی. تو ہمارے نبی یوں نماز پڑھا رہے تھے، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، یا ہمارے نبی رکوع میں تھے. پھر ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ ایسا کیا، دیکھو میری طرف دیکھو، یوں ایسا کیا، یوں ایسا 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 یوں کیا اور پھر واپس یوں کھینچ دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی نے پھر یوں ہاتھ ایسا یوں یوں لمبا کیا. پھر اب صحابہ کرام دیکھ رہے کہ ہمارے نبی تو ایک دم ہاتھ باندھے رہتے اور رکوع میں اپنے ہاتھ کہاں پہ ہوتے؟ گھٹنے پہ ہوتے. یہ ہمارے نبی ایسا ہاتھ کیوں آگے بڑھا رہے؟ جب نماز ہو گئی تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج آپ نے نماز میں کچھ عجیب کیا، کھڑے کھڑے آپ نے یوں ہاتھ بڑھایا، پھر رکوع میں ایسا آپ نے ہاتھ بڑھایا. ہمارے نبی نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، اللہ نے جنت کے درخت کا ایک خوشہ میرے سامنے رکھا، یعنی انگور کا ایک خوشہ اللہ نے میرے سامنے رکھا، تو میرا جی چاہا کہ میں اس کو لے لوں، اس لیے میں نے ہاتھ. اور اگر میں لے لیتا اللہ کی قسم، نبی فرماتے اگر میں لے لیتا اللہ کی قسم اور نماز کے بعد میں تم کو دیتا، قیامت تک کے انسان کھاتے مگر ایک انگور بھی کم نہیں ہوتا. کیونکہ جنت کیا پھل کا ختم ہونے والا ہی نہیں. لیکن اللہ نے مجھے کہا ابھی نہیں، میرے مصطفیٰ ابھی نہیں، میرے مصطفیٰ ابھی نہیں، تو میں نے لیا نہیں. باقی لے لیا ہوتا تو تم لوگ، تو صحابہ کہتے ہیں لے لیا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے؟ کھاتے. تو ہمارے نبی نے فرمایا وہ تو خوشہ تھا، خوشہ یعنی ایک بنچ تھا، بنچ. تم کو درخت چاہیے جنت کا؟ ہمارے نبی نے کہا درخت کا جنت چاہیے، جنت چاہیے، جنت کا پورا درخت چاہیے. تو انہوں نے کہا ارے اللہ کے رسول جب خوشہ ہم کو چاہیے تو جنت کا درخت مل جائے تو کیا بات ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ایمان کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، اللہ جنت میں ایک درخت تمہارے نام پہ لگوا دیتا. تو کوئی روزانہ مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکات اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے یہ واقعے کو لکھنے کے بعد کیا کہا معلوم؟ کوئی روزانہ 50 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ، جنت میں کتنے درخت لگیں گے؟ 50 درخت لگیں گے. اور روزانہ جس کے 50 درخت لگے وہ شاید دنیا کا سب سے بڑا کروڑ پتی ہوگا، اس سے بڑا ابجو پتی کوئی نہیں ہوگا. آج ہم جتنے سپر پاور سمجھتے ہیں وہ سب ہم سے پیچھے، ہمارا بینک بیلنس سب سے زیادہ ہوگا. روزانہ جو جنت کے 50 درخت لگاتا ہو اور موت تک لگائے، بتاؤ اس کے پاس کتنا مال ہوگا، کتنا پیسہ ہوگا. تو یہ سبحان اللہ، کیا بولو؟
اب ایک آخری بات بتا کے بات ختم کروں. یہاں کون سی تسبیح ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہے، زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آخری بات سن لو، میں کتاب کو مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ بخاری شریف سے ہم سب کو محبت عطا فرمائے، ہمارے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخری بات بتاؤں آپ کو، سننے جیسی بات ہے. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. بولو، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. یہ ہم لوگوں کو بہت کام آئے گی، اور آپ لوگوں کو تو اور میرے کو تو بہت اچھا بھی لگے گا، بلکہ سب کو اچھا لگتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول پیسہ نہیں ہے. کیا کہا؟ پیسہ؟ ارے بولو نا، پیسہ نہیں ہے، بہت غریب ہوں. پھر رونے لگے وہ صحابی. کہا میری بیوی بھی بھوکی ہے، میرے بچے بھی بھوکے. پھر ایک جو جملہ کہا نا، وہ جملہ بیٹا عثمان سننا، کہا الدنیا ادبرت عنی، یعنی میں دنیا میں کہیں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں نا، وہی ہاتھ دوسرے لوگ بھی ڈالتے. ان کا کام ہوتا ہے، میرا کام نہیں ہوتا. جیسے مثلاً ایک کپڑے کا کاروبار ہے، بہت سارے لوگوں نے کپڑے کا کاروبار شروع کیا، سب آگے پہنچے. صحابی کہتے ہیں میں نے جیسے ہاتھ ڈالا نقصان نقصان نقصان، یہاں تک کہ کہا کہ نفع تو دور کی بات، میری پونجی بھی ختم ہو جاتی ہے، میں ایک دم ہار گیا ہوں. اللہ کے رسول تو ہمارے نبی نے فرمایا کام کرو، ایک کام کرو، صبح میں یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھو. کون سی؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور ساتھ میں پڑھنا استغفر اللہ. بس تو پڑھو، تسبیح پڑھو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ پڑھنا، 100 مرتبہ پڑھنا، روز صبح میں پڑھنا. کچھ زمانے کے بعد ہمارے نبی نے دیکھا تو بڑی ٹھاٹ باٹ شان کے ساتھ وہ تھے. کہا کیا ہوا؟ کہا جو آپ نے تسبیح بتائی نا وہ میں نے پڑھا، آج بڑے بڑے مالداروں اور بڑے بڑے کاروبار والوں میں میرا بھی نام آ گیا. ہمارے نبی نے فرمایا تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میرا امتی کوئی بھی پڑھے گا، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اس کو دنیا کے پاس جانا نہیں پڑے گا، دنیا ناک رگڑتی رگڑتی اس کے قدموں میں آ جائے گی. تو یہ ہم سب کو بہت بڑا علاج مل گیا. ہماری ماں بہنیں بیٹیوں کو روزانہ صبح میں کیا پڑھنے کا؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے. انہوں نے 9000 سے زیادہ حدیثیں لکھی ہے، مگر کمال کیا ہے معلوم ہے؟ دیکھو میں نے حدیث بتایا، آپ نے سنا، فضائل اعمال میں ہم حدیث پڑھتے سنتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سوئے، خواب میں اللہ کے رسول کو حدیث سنائی، اللہ کے رسول نے کہا رائٹ صحیح ہے، تو اپنی کتاب میں لکھا. پھر اس کے بعد دوسری حدیث سے پہلے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سوئے، خواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا رائٹ جانے دو، تو پھر آگے حدیث کو لکھا. سوچو ایک ایک حدیث کا کیا کمال ہوگا میرے پیارو. اسی لیے قرآن پاک کے بعد اگر کوئی کتاب سب سے اونچی کتاب ہے تو بخاری ہے. اس لیے میں تو سب کو کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بخاری پڑھنا نہیں آتا. بھائی یہاں بہت سارے بیٹھے بخاری پڑھنا نہیں آتا، پڑھانا، جب پڑھنا نہیں آتا تو پڑھانا کہاں سے آئے گا؟ پڑھانا بھی نہیں آتا، لیکن کم از کم خرید کے اپنے گھر میں رکھو تو صحیح. بھائی کم از کم یہ 2 والیوم ہے، یہ میرے سامنے جو تھا یہ ایک والیوم ہے نمبر 2 کا، اتنا ہی ایک نمبر 1 والیوم ہے. لو اچھے طریقے سے رکھو، ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ اسے لو، اپنے سینے سے لگاؤ، اس کو چوم لو، پھر رکھو. انشاءاللہ اس کتاب کی برکت سے ہمارے گھر میں برکت اور رحمت اور محبوبیت کے فیصلے شروع ہو جائیں گے. اور کہو اللہ کو میرے کو پڑھنا بھی نہیں آتا، اللہ پڑھانا بھی نہیں آتا، اللہ میرے کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ قرآن کے بعد اگر زمین پر آسمان پر کوئی سب سے معتبر کتاب ہے تو وہ یہ کتاب ہے، اس کو میں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا ہے. بھائی کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ ایک صحابی تھے حضرت اکرمہ. کون؟ حضرت اکرمہ ایک صحابی تھے. ان کی بیوی کہتی ہے کہ روزانہ کمرے میں جاوے دروازہ بند کر دے. اور بیوی کو تو ویسے بھی شک بہت ہوئے کہ یہ کمرے کا اچھا ہے، وہ زمانے میں موبائل تو تھے نہیں، تو حضرت اکرمہ کیا کرے؟ کمرے میں جاوے اور دروازہ کھڑکی بند کر دے. وہ بیوی سوچے یہ کیا کرتے، روزانہ کمرے میں جاتے دروازہ کھڑکی بند کرتے اور سب کو کہتے باہر جاؤ باہر جاؤ باہر جاؤ. ایک تو گھر کو اتنا بڑا تھوڑی، اس میں ایک کمرہ بک کر لیتے، اس میں دروازہ بھی بند کھڑکی. ایک مرتبہ بیوی نے کیا کہ جیسے وہ کمرے میں گئے تو دروازہ جان بوجھ کے کھلا رکھا. انہوں نے تو دروازہ بند کیا، بیوی نے پیچھے سے جا کے دروازہ کیا کر دیا؟ کھول دیا کہ دیکھو تو صحیح کہ میرے شوہر اندر جا کے کرتے کیا ہے. وہ بیوی کہتی ہے رونے کے سوا کچھ نہیں تھا. میرے شوہر اکرمہ اندر گئے، اس زمانے میں قرآن پاک کی جو تختیاں ہوتی تھی نا، کہا تھوڑی دیر تک اس کو پڑھے
اس کے بعد اپنے سینے سے لگایا اور اتنا روئے اور یہ کہتے تھے اللہ اولاد سے وہ محبت نہیں کرتا جو تیرے کلام سے محبت کرتا ہوں. اور وہ معلوم نہیں وہ دن کیا تھا, وہ بیوی کہتی ہے وہ اتنا روئے کہ دروازہ تو چونکہ تھوڑا کھلا تھا, کہتے جب میں کھول کے اندر گئی تو میں نے دیکھی وہ بے ہوشی اور قرآن پاک ان کے سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو ایسی محبت ہم بھی تو کرنے والے بنے, یہ موبائل والی محبت چھوڑے اور اللہ رسول والی محبت پر آئے. اللہ ہم سب کو خیر. میں یہاں پر آیا ہوں ختم بخاری کے لیے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ایک عبارت کے اوپر کلام ہوتا, لیکن ہم کو آگے بھاٹے نہ جانا ہے, وہاں بھی اسکول میں ہمارا انتظار ہو رہا ہے. میں اس وقت بہت مبارکبادی دوں گا میری بچی نجیبہ کو, نجیبہ محمد زبیر کو. سب لوگ آمین کہو. اس بچی نے بخاری مکمل کیا, عالمہ بن گئی. اللہ اس کو آمین بولنا, اللہ اس کو عفیفہ تقیہ نقیہ زکیہ بناوے, بولو آمین. دوسری بچی جو ہے مبشرہ اسماعیل, انہوں نے بھی بخاری مکمل کیا. اللہ تعالیٰ اس بچی کو بھی عالمہ معلمہ تقیہ نقیہ زکیہ عفیفہ بنائے. اور نمبر 3 آسیہ آپا جو ہے, جو 70 سال کے. آپ بتاؤ ہماری بیوی پڑھتی ہے بخاری؟ ارے بخاری نہیں پڑھتی, ہم کو بخار لاتی ہے. ہاں عثمان, یہ آسیہ بہن, جب میں نے آپا دیکھا نا تو تھوڑی دیر کے لیے میں چوکا آپی صاحب کہ سب بچی کے آگے بچی لکھا, ان کے آسیہ آپا. ابھی منا بھائی نے بتایا کہ 70 ایئرز عمر کی عورت ہے آسیہ آپا, جنہوں نے آدھی بخاری مکمل کر لی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے بہت ساری حدیث کی کتابیں پڑھ لی ہے اور 70 سال کی عمر میں یہ کام کرے نا. میں ان کے لیے یہ دعا نہیں کروں گا کہ اللہ ان کو عالمہ تقیہ نقیہ زکیہ بناوے, جیسے میں نے مبشرہ کے لیے اور نجیبہ کے لیے کیا. آسیہ کے لیے یہ دعا کروں گا اللہ اس بہن کے صدقے آج ہماری مغفرت فرما دے وے, آج اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے وے, آج اللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے وے. آسیہ کی برکت سے اللہ ہم کو حقیقت میں جنتی بنا دے وے. تو میں ان تینوں کو مبارکبادی, اور یہ پورا مدرسہ رونق الاسلام, اور ہماری بہن جو زبیدہ ہے, یہ منا بھائی کی جو اہلیہ ہے زبیدہ بہن, میں اس بہن کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے, کیونکہ میری مرحومہ ماں اور میرے مرحوم ابا کی خدمت شاید ہم 3 بھائیوں نے کی, اور اس کے بعد اگر نمبر آتا ہے خدمت کرنے میں تو زبیدہ آپا کا آتا ہے, یعنی منا بھائی کی بیوی کا, میری بہن کا نمبر آتا ہے, جنہوں نے میری امی ابا کی بہت خدمت کی ہے. اور آج یہ نئی تو معلوم نہیں کتنے مکاتب چلا رہی ہے, اور میرے کو لگتا ہے شاید میرے مرحوم ابا کی دعا ہے اور میری مرحومہ اماں کی دعا ہے, ورنہ زبیدہ آپا پہلے میری طرح آپا تھی اور وہ مطلب کوئی زیادہ کچھ جانتی نہیں تھی. آج ماشاءاللہ زبیدہ خود بھی حافظ قرآن بن گئی, حافظہ بن گئی, عالمہ بن گئی, معلمہ بن گئی, اور معلوم نہیں کون سے علاقے میں مکاتب مدرسہ. ان کے شوہر کی بھی بہت بڑی قربانی, جو اپنی بیوی کو لے کے دوڑتے. ان کو جب بھی میں نے رکشہ میں دیکھا تو ایک ہی بات پتہ چلی, شاپنگ کرنے نہیں جا رہے, کوئی مکتب کی تعلیم کا جائزہ لینے کے لیے جا رہے. تو میں زبیدہ آپا کو, ان کی تمام معلمات کو, ان کے پورے سٹاف کو, تمام متعلمات کو, تمام یہاں کے ذمہ داروں کو, ہمارے منا بھائی کو میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. اور دیکھو ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات کیا ہے کہ انگلینڈ سے کچھ مہمان اس وقت ہمارے سامنے آ گئے, جس میں پہلے مہمان یہ میرے بہت ہی خاص ہے, حاجی عثمان. جنید بھائی یہ جو ہے نا حاجی عثمان, یہ بلیک بن میں رہتے ہیں. ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی کے ایک دم خاص سیکرٹ. آپ نے دیکھا ہوگا, یہ تڑکے سر میں جب میں پڑھتا تھا تو یہ ہمارے ساتھ میں پڑھتے تھے, ہم کرکٹ ساتھ میں کھیلے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد میں یہ کچھ تھوڑا بہت آگے نکل گیا, پٹاپٹ انگلینڈ پہنچ گیا. یہ تو یہ ہمارے حاجی عثمان صاحب, اور یہ آپ کو دکھتا بظاہر ہے, لیکن آپ کو صحیح بتاؤں, جو بھی کلیکشن والا ہمارے بھائی کی مسجد میں پہنچتا ہے وہ پہلے ان کو ڈھونڈتا ہے, کیونکہ اس کا اعلان ایسا ہوتا ہے کہ اگر 500 پاؤنڈ ملنے والے ہوئے تو 1000 پاؤنڈ مل جاتے ہیں. تو یہ بہت پیارا ہے ہمارا حاجی عثمان. اسی طرح حاجی احمد اسماعیل, کون ہے حاجی احمد اسماعیل, یہ بھی آئے. آپ تو کھانا نا, یہ کھانا بہت اچھا پکاتے ہیں. اب یہ کھمن اور یہ سب کھاتے تھے, میں دل میں سوچتا تھا کھمن ڈھوکڑا دیکھ کے سوچتے ہوئیں گے کہ اس سے اچھا تو میں پکاتا ہوں. خیر ابھی ہم کھانا کھائیں گے حاجی احمد اسماعیل. تو یہ ہمارے بہت اچھے کوک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماوے. اسی طرح حاجی اقبال بھی آئے. حاجی اقبال کون ہے؟ حاجی اقبال احمد پٹیل آئے. حاجی غلام پٹیل آئے ہیں, یہ بھی آئے ہیں. اور ایک حاجی مبارک کانی, کون ہے حاجی مبارک کانی, یہ بھی آئے. آپ تو انڈیا میں ہی رہتے ہو, آپ بے دیسی چھے. ہم انڈیا والے بھی ٹھیک ہے, اپنے اچھے ہیں. ابھی میں کچھ بولوں گا آپ لوگ ناراض ہو جاؤ گے.
یہ مائک وائک بھی ہے نا بہت خطرناک چیز ہے. باقی کیا ہے معلوم ہے, میرے کو ایک مرتبہ انگلینڈ میں ایک آدمی نے بولا ہمیں یو کے ماں رے, یو کے ماں. میں کہتا بھائی ہمیں تو غریب مانس, ہمیں کہاں رے انڈیا, تو ہمیں یو کے ماں. اب بہت بولا تو میرا دماغ گیا, میں نے کہا یو کے میں ہے کیا, سب گھر ایک جیسے. بولو صحیح کہ نہیں, راستے سب ایک جیسے, گھر سب, اگر رات کو گھر کا نمبر یاد نہ ہو تو آدمی گھر میں انٹر ہی نہیں ہو سکتا. یاد ہونا چاہیے کہ 21 نمبر کا میرا گھر ہے, ورنہ رات کو اگر 20 میں گیا نہیں کوئی گوری کا گھر کھلا تو بڑا پرابلم آ جاوے. تو میں نے کہا تمہارے یہاں تو گھر بھی ایسے جیسے وہ ٹرین کا ڈبہ لگا ہوا ہے, سب گھر ایک جیسے, سب راستے ایک جیسے, سب درخت ایک جیسے, سب اینٹیں ایک جیسی, سب کلر ایک جیسا. میں نے کہا ہمارا انڈیا دیکھو, ایک چھوٹا تو بازو میں بڑا گھر, ایک کالا تو ایک گورا, تو ایک براؤن, تو ایک سفید, تو کوئی راستہ نیچے, تو کوئی راستہ اوپر, تو کوئی گھر بڑا, تو کہا ہاں ایک تو بات ہے انگلینڈ میں بدو پرفیکٹ. میں کہا نہیں دیکھو, گدھا ایک ہی کلر کا ہوتا ہے, گھوڑے الگ الگ کلر کے ہوتے ہیں. میں نے کہا ہم سب گھوڑے ہیں یہاں پہ. خیر اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اچھا رکھے. ہمارے حاجی عثمان, حاجی احمد, حاجی اقبال, حاجی غلام, حاجی مبارک, اللہ آپ سب کو بہت اچھا رکھے. تو انگلینڈ کے مہمان بھی منا بھائی آ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے بھی جان مال. اصل میں اللہ کو آپ کی مغفرت کرنی تھی, اس لیے اللہ نے آج کے دن آپ کو جمع کیا اور بخاری کے سبق میں جمع کر دیا. چلو دعا کر لیں گے, پھر آگے سفر کریں گے. پھر مبارکی دیتے ہوئے سبحان ربی العلی الاعلی الوقار, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ آج تو صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تجھے معاف کرنا ہو تو بہانے ڈھونڈتا ہے, تو بہانے ڈھونڈتا ہے. اللہ سب سے بڑا بہانہ رجب مہینہ ہے, معراج کا مہینہ ہے, امام جعفر صادق کے انتقال کا مہینہ ہے, حضرت معاویہ کے وصال کا مہینہ ہے. اللہ یہ مہینے کے صدقے ہم کو معاف کر دے. اللہ دوسرا بہانہ, ہم تیرے گھر میں بیٹھے, اللہ بہت پرانا گھر ہے, یہاں کتنے لوگوں نے اعتکاف کیا, رکوع کیا, قعدہ کیا, قیام کیا, دعائیں مانگی, یہ گھر کے صدقے اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ تیسرا بہانہ, تو بیمار کی دعا قبول کرتا ہے نا. اللہ میں بہت بیمار ہوں, اللہ ابھی آپریشن ہوا ہے, اللہ بہت بڑا آپریشن ہوا, اور بھی یہاں بہت سے بیمار ہیں. اللہ اس بیماری کو دیکھتے ہوئے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ تو مسافر کی دعا قبول کرتا نا, اللہ یہاں مسافر بھی بیٹھے ہوئے, اللہ یہاں مسافر بیٹھے ہوئے بہت دور سے آئے, ہزاروں مائل کا سفر کر کے آئے ہیں, اللہ ان کے صدقے ہم کو معاف فرما دے. اے اللہ تو سید خاندان والے کی دعا قبول کرتا نا, اللہ ہمارے حافظ نور الدین سید خاندان کا بہت بڑا چشم و چراغ یہاں بیٹھا ہوا ہے, اور بھی کتنے سیدین اور سیدات بیٹھے ہیں, الہ العالمین ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے. اور اللہ ختم بخاری پر دعا قبول کرتا ہے نا, اللہ 2 جوان بچیوں نے اگر ختم کیا ہے تو ایک بڑی عمر کی ہماری بہن نے بھی آدھی بخاری ختم کی ہے. اللہ ان کے چہرے کو دیکھ کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ کتنے بہانے تجھے بتائے, اللہ کتنے بہانے تجھے بتائے, اللہ العالمین تجھے بہانے کی کیا ضرورت ہے. اللہ آج ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ایک بہانہ اور بھی ہے, تجھے مکہ والا بہت پسند ہے نا, مدینے والا بہت پسند ہے, عمرے والا تجھے بہت پسند ہے. یہ ہمارے حاجی جنید بیٹھے ہیں, اپنی ماں کو عمرے میں لے کر گئے, کل ہی آئے ہیں. ان کی آنکھوں نے ابھی 1-2 دن پہلے کعبے کو دیکھا ہے, 2 دن پہلے روضہ مبارکہ کو دیکھا ہے. اللہ وہ آنکھوں میں بھی آنسو ہے جس نے کعبے کو دیکھا ہے, وہ آنکھوں میں آنسو ہے جس نے روضہ مبارکہ کو دیکھا ہے, وہ آنکھوں میں آنسو ہے جس نے اپنی ماں کو عمرہ کروایا ہے. اے اللہ یہ مجلس بہت مبارک, اللہ بہت ہی محبوب, بہت ہی مقبول مجلس ہے. اللہ اگر آج ہمیں مغفرت نہ ملی تو کہاں جائے گی. اللہ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اور ہمیں نیکی کے واسطے قبول کر لے. اللہ جن بچیوں نے بخاری پڑھ رہی ہے یا پڑھا رہی ہے, یا جتنی بچیاں پڑھ رہی ہے, جو بھی کتابیں پڑھ رہی ہے, اللہ ہر بچی کو حافظہ بنا دے, عالمہ بنا دے, کاملہ بنا دے, عفیفہ بنا دے, تقیہ بنا دے, زکیہ بنا دے, معلمہ بنا دے. خلا العالمین متعلمہ سے بہترین متعلمہ بنا کر بہترین معلمہ بنا دے. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ایسے موقع پر اپنے اماں ابا بہت یاد آتے ہیں, جو بخاری ختم کرے یا ختم کرائے. آج اگر میرے ابا ہوتے
اور مجھے یہ ختم کراتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت روتے ہیں. لیکن ابا کا جنازہ بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا, اماں کا جنازہ بھی اپنے ہاتھوں سے اٹھایا. جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اور اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے, کہیں دروازہ ٹوٹ نہ جائے, کہیں جنت قدم سے نکل نہ جائے. الہ العالمین ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے. اللہ آج کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما لے, پورے سال کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما لے. اللہ یہ زبیدہ آپا جو مدرسہ چلا رہی ہے یا جتنے مکاتب چلا رہی ہے, اللہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یا اللہ تیرا کرم اور تیری مہربانی ہے, اللہ اسے دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دے, اور قیامت میں اور قبر میں ہم سب کے لیے اللہ اسے جنت کا باغ بنا دے. الہ العالمین جو مانگا وہ بھی دے دے, جو رہ گیا وہ بھی دے دے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھلائی مانگی ہے اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے, اللہ یہ بخاری شریف کے صدقے میں ہماری دعا کو اپنی شایان شان قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. محترم دوستو, امید کی جاتی ہے کہ حضرت قاری صاحب کا یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.